لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس مبارک مقدس مہینے کے شروع کے دنوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی مخصوص یادگاروں کا خاص تعلق ہے۔ اسی مبارک مہینے میں مقام صفا و مروہ پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اکلوتے اور ننھے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی۔ اللہ رب العزت اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے حاجیوں پر صفا مروہ کے درمیان دوڑنا واجب قرار دیا اور حج کے لیے لوگ پہنچتے ہیں۔ وہ تاریخیں ہیں کہ ان میں لوگ مینا جا کر قیام کرتے ہیں۔ مینا مقدس والی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اس مبارک مہینے کی شروع کی 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے خاص طور پر قسم کھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 ایام میں یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ دوسرے دنوں میں اتنی محبوب نہیں جتنی ان دنوں میں اہل ایمان کی عبادت محبوب و پسندیدہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہر رات کی فضیلت لیلۃ القدر کی طرح سے ہے۔ جو عبادت اور جاگنے کی فضیلت لیلۃ القدر اور شب قدر کو ہوتی ہے، وہی فضیلت اللہ رب العزت نے اس رات کو عطا فرمائی، ان راتوں کو عطا فرمائی ہے۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور خاص طور پر یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندے خاص طور پر ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 9 تاریخ کا روزہ تو
عام طور پر رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. جتنے کثرت سے یوم عرفہ کو آزاد کیے جاتے ہیں اتنے کسی اور دن میں آزاد نہیں کیے جاتے. اور جو بندہ بھی گناہوں سے بچ کر نیکی کے ساتھ وہ دن گزارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر وہ پسندیدہ ہوتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ دن کی عبادت 1000 دن کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ شمار فرماتا ہے. یہ اللہ کی عزت کی اپنے بندوں سے بے حد محبت کی بات ہے. حالانکہ سب دن اسی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر فضیلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے. اسی طرح سے ان جیسے مہینوں میں اس نے رمضان کو منتخب کیا، راتوں میں اس نے شب قدر کو منتخب کیا، اسی طرح سے دنوں میں اس نے ان دنوں کو اپنی عبادت کے لیے اور ان دنوں میں عبادت کی محبوبیت کے لیے منتخب کیا، اور ان راتوں کو اس نے شب قدر کی فضیلت عطا کر دی. اس لیے اہل ایمان خاص طور پر ان ایام میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ذکر اور تلاوت کے ساتھ ان دنوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. جبکہ آج کل کاروباری حالات بھی اتھل پتھل ہیں، بہت سے لوگوں کے تو کاروبار ہی موقوف ہیں. اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائیں، اکل حلال رزق طیب پاکیزہ کاروبار میں اللہ رب العزت روز افزوں ترقیات عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اور مقام پر عزت اور محبوبیت سے سرفراز فرمائے. تو ایسے حالات میں جب زندگی کے معمولات الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، ہم اس زندگی کو، ان ایام کو، ان اوقات کو اللہ کی عبادت سے روشن اور مزین کریں. اللہ رب العزت اس کی برکت سے پھر ہم پر اپنا فضل فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے جو اس نے اہل ایمان پر کو عطا فرمایا. آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، سارے نبیوں میں افضل مقام عطا فرمایا، اور وہ محبوبیت عطا فرمائی کہ جو کسی اور نبی کو نہیں ملی. مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اگرچہ نفس و شیطان کی الغار سے غفلت کا شکار ہو کر سنتوں سے وہ موڑ لیتے ہیں، لیکن پھر جملہ دل میں محبت پائی جاتی ہے. ذرا توجہ دیں تو یقیناً سنتوں پر عمل بھی آسان ہو جائے گا. ذرا توجہ کی ضرورت ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی اور دینی رشتہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے زبردست داعی اور مبلغ ہیں، اور دین اسلام کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین. اور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فرمایا کہ میں سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں.
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ایک جگہ فرمایا حنیفا مسلما۔ اللہ رب العزت نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ وہ تنہا ایک امت تھے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے اور سب سے الگ تھلگ، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی، روحانی اور نسبی رشتہ ہے، اور اس دین ہمارا نام ابراہیم علیہ السلام ہی نے مسلمان رکھا ہے، اس لیے یہ ملت بھی ملت ابراہیمی کہلاتی ہے، ہماری ملت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جو خصوصی انعام فرمایا، بہت سے انعامات فرمائے، ان میں یہ بھی ہے کہ ان کے بیٹے کی قربانی قبول کی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے میڑھا بھیجا اور وہ قبول ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ان کے بدلے میں عظیم قربانی پیش کی، اور پھر اس قربانی کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں میں بھی اس کو ہم نے جاری کر دیا۔ آج یہ قربانی مسلمان اللہ کی محبت میں ڈوب کر دیتے ہیں، جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ہے، اس لیے کہ جب بندہ کسی کے انعامات کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک غریب آدمی ہے تو اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اس کے سامنے عاجزی اور تذلل کے ذریعے سے، اور اگر امیر آدمی ہے تو وہ عاجزی اور تذلل کے ساتھ جہاں اپنی محبت، اپنے جذبات، اپنی فدائیت کا اظہار کرتا ہے، وہیں کچھ نہ کچھ مالی نذرانہ بھی پیش کرتا ہے۔ چنانچہ عید کے موقع، عید الفطر کے موقع پر بھی اہل ایمان جب اللہ تعالیٰ کی اس عطا اور بخشش اور عید پر شکر ادا کرتے ہیں تو عید الفطر اور صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ جو صاحب وسعت ہوتے ہیں وہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، غربا روزانہ نماز پڑھ کر دو نفل عید گاہ میں جا کر ادا کر کے عید کی نماز کے ذریعے سے اپنی عاجزی، حمدیت اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جو عطا اور بخشش ہے، صاحب حیثیت وہ جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں، برادران وطن میں کچھ ایسے بھی فرقے ہیں کہ جنہوں نے گائے کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور وہ اس مسئلے میں جذباتی ہوتے ہیں۔ قانون آگے بڑھتا ہے اور جو گائے کے ساتھ ذبح کا معاملہ کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا اور زد و کوب اور جیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ عزت کو قیمتی سمجھیں، اور ایک مومن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کر اپنی عزت کی حفاظت کریں، ممنوع جانور یعنی گائے بیل کی قربانی سے بچیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دوسرے جانور بکرا ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، ان کی قربانی پیش کریں، اور صاحب حیثیت لوگ بڑی محبت سے یہ قربانی پیش کرتے ہیں، اور کریم مالک کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبت کرنے والے بندوں کی قربانی کو اس انداز سے قبول کرتا ہے جیسے دنیا میں اگر بادشاہوں کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تو
بادشاہ اس نذرانے پر ہاتھ رکھ کر اور اپنی طرف سے اس نذرانے میں اضافہ کر کے واپس کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بھی قربانی کو قبول فرمایا اور اس انداز سے قبول فرمایا کہ یہ ارشاد کر کے فرما دیا کہ خون گوشت یہ ہمیں نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تم اس سے نفع حاصل کرو، گوشت استعمال کرو، اور گوشت تم اس میں استعمال کرو، کھال تم استعمال کرو، یہ ہمیں واپس کر دیں۔ اور پھر جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کو اللہ اس انداز سے قبول فرماتا ہے کہ ہر مال کے بدلے میں نیکی دی جاتی، گناہ معاف کیا جاتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بخشش کر دی جاتی ہے۔ کل قیامت میں یہ قربانی کے جانور سواری بنیں گے، اور بھی اللہ تعالیٰ کو ان دنوں یعنی قربانی کے ایام 10، 11، 12 میں قربانی سے بڑھ کر کوئی محبوب عمل نہیں ہے، کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ بہرحال یہ چند دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم اللہ کے گناہ گار مجرم بندے ہیں، اور کسی مجرم کو جب جیل ہو جاتی ہے اور قید میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی جب فائل کھلتی ہے، اس کے جرموں کو شمار کیا جاتا ہے، اس پر دفعہ لگا کر اس کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو مجرم ہر دن گھبراتا رہتا ہے کہ جانے کب پکڑ ہو اور کب عدالت کا دروازہ کھلے اور مجھے پھانسی کا پروانہ دے کر کے میرے لیے مجھے تختہ دار جو تیار ہے اس پر چڑھایا جائے۔ لیکن اگر ایسے میں حکومت کوئی گولڈن جوبلی منائے، کوئی اہم اور قائم دن ایسا منتخب کرے جیسے 15 اگست ہے یا یوم جمہوریہ، اور 26 جنوری، ایسے موقعوں پر مجرموں کو آزاد کیا جاتا ہے، اگر وہ مجرم اور گولڈن جوبلی کے موقع پر آزاد کر دیا جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے لیے بڑا یادگار سمجھتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے مجرم و گناہ گار بندے ہیں، ان دنوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور چند ایام ہیں حوصلہ اور ہمت ہو روزہ رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ عبادت کے ساتھ، اور اگر عبادت کی اہم زیادہ نہ ہو سکتی ہو، یعنی تلاوت وغیرہ زیادہ نہ ہو سکتا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، تو پھر گناہوں سے، خاص طور سے زبان و نگاہ کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور ان ایام میں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی ہے وہ کوشش کریں کہ قربانی کا جانور خرید کر اس کی خدمت کریں، تاکہ اس سے محبت پیدا ہو اور قربانی سے کی کثرت کو دل محسوس کریں۔ ہمارے اکابرین اسی طرح کرتے تھے، پورے سال قربانی کے جانور کی خود خدمت کرتے، اور جب ذبح کرتے تو احساس ہوتا تھا، آنسو بہاتے تھے کھڑے ہو کر، بلکہ سارے خاندان کے لوگ روتے تھے۔ یہ جذبات کی قربانی ہے، اللہ نے اسی کو فرمایا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارا تقویٰ ہی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اور ان دنوں میں جو بندہ قربانی کی نیت کر لیتا ہے اور قربانی کا جانور خرید لیتا ہے یا حصہ لے لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیز مستحب ہوتی ہے۔ ان ایام میں پھر وہ اپنی ناخن کاٹنے سے اور بالوں کو ترشانے سے اور اس سے اعتراض کرتا ہے، اور یہ مستحب ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے بال ناخن نہ کتروائے، بلکہ پہلے قربانی دے اور اس کے بعد اپنے بال ناخن پیدا کتروائے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ مناسبت بھی رہے۔ بہرحال یہ دن وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو عبادت سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور یہ راتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کیا ان میں عبادت ایسے ہی محبوب ہے جیسا کہ شب قدر میں محبوب ہوتی ہے۔ ان اوقات کی ہم قدر کریں،
خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا، اپنی زبان اور آنکھ کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں اور اپنی محبت سے دلوں کا آباد فرمائیں اور اپنی محبت میں ڈوب کر عبادت کرنے کا اہتمام اور اس کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔